ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈان اخبار کے رپورٹر انور اقبال صاحب، اس پر ان سے بات کریں گے۔ انور اقبال صاحب بتائیے گا کہ آج جو ظہرانہ ہوا اور آج موجود تھے ہمارے فیلڈ مارشل وہاں پہ، کتنی اہم ملاقات رہی ہے اور کن امور پر غور ہوا؟ دیکھیں، صدر ٹرمپ نے ملاقات کے بعد تھوڑی سی گفتگو کی ہے میڈیا سے، جس میں انہوں نے کہا کہ ان کی ملاقات میں انہوں نے جو تعلقات پہ بات کی، تجارتی امور پہ بات کی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے آرمی چیف کو اس لیے بلایا تھا کہ انہوں نے سیز فائر کیا، ان کی بات مان لی اور سیز فائر کیا، اور یہ اس کے علاوہ مزید کوئی تفصیل نہیں بتائی انہوں نے ملاقات کی، اور ہماری طرف سے بھی ابھی تک کوئی مزید تفصیلات نہیں جاری ہوئی۔ لیکن ایک بات تو بہت اہم ہے نا، آپ یہ دیکھ لیں، آپ اگر اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے تو آپ ذرا انڈین میڈیا کا ریئیکشن دیکھیں۔ وہ پاگل ہو گئے ہیں، پاکستانی میڈیا میں اتنی کوریج نہیں ہے اتنی ان کے میڈیا میں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑی عجیب بات ہے، انپریسیڈنٹڈ ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی امریکی صدر نے کسی آرمی چیف سے اس طرح اس کو وائٹ ہاؤس بلا کے فارمل ملاقات کی ہو اور لنچ کیا ہو۔ تو یہ اس بات کو بہت زیادہ نوٹ کیا جا رہا ہے، اور یہاں جو کچھ کہا جا رہا ہے، جو کچھ یہاں جو سورسز ہیں جو کہ جن کو وائٹ ہاؤس تک ایکسس حاصل ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اس ملاقات کے ایجنڈے میں پاک بھارت جو تعلقات ہے، جو جنگ ہوئی تھی وہ شامل ہے، جو ایران کی صورتحال ہے وہ شامل ہے، تجارتی امور شامل ہیں، جو منرلز کا مسئلہ ہے وہ شامل ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک اتفاقیہ میٹنگ نہیں تھی، یہ باضابطہ طور پہ پلان کی گئی تھی اور ایک بڑی اہم میٹنگ تھی۔ اچھا، میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں انور اقبال صاحب، انہوں نے کہا کہ ہرگز ہم نہیں چاہتے کہ ایران کے پاس نیوکلیر ہتھیار ہوں، ایران نیوکلیر ہتھیار نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو یہ پوری دنیا کے لیے ایک تباہی ہے۔ مزید اس بارے میں ان کا کیا کہنا تھا؟ دیکھیں، ایران کے بارے میں تو امریکہ کی شروع سے یہی پوزیشن ہے کہ وہ کسی بھی صورت میں ایران کو نیوکلیر ہتھیار بنانے نہیں دیں گے، اور اب بھی وہ اس پہ قائم ہے، اور میرا خیال ہے کہ ایران بھی اس بات کو سمجھتا ہے، اور اس لیے ایران بھی ان کو بار بار یقین دہانی کرا رہے تھے کہ ہم نیوکلیر ہتھیار نہیں بنا رہے ہیں، ہم نیوکلیر انرجی کے لیے جو ہے نا افزودگی کر رہے ہیں، پرولیفریشن کر رہے ہیں، لیکن امریکہ اس بات کو نہیں مانتا، اسرائیل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتا۔ تو اس معاملے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ پیچھے نہیں ہٹے گا، وہ کسی بھی قیمت پہ وہ ایران کو اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ وہ نیوکلیر ہتھیار بنائے۔ ٹھیک، انور اقبال صاحب، میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں، جیسا کہ آپ نے کہا فور دا ویری فرسٹ ٹائم اٹ ہیپنڈ ان دا ہسٹری کہ کوئی فیلڈ مارشل یا آرمی چیف کو انوائٹ کیا گیا ہو یو ایس پریزیڈنٹ کی جانب سے اور ان کی ون آن ون اس طرح سے ملاقات ہوئی ہو، تو اسے عالمی بین الاقوامی منظرنامے میں کس طرح دیکھا جا رہا ہے، اور یہ پاکستان کے لیے کتنی امپورٹنٹ بات ہے؟ بہت اہم بات ہے۔ اس سے ایک بار دیکھیں، پہلی دفعہ ہوا، ہمارے بھی فیلڈ مارشل ایوب بھی رہے ہیں، اور ہمارے جو 3 جنرل ہیں جو صدر بننے کے بعد ملاقات کی، لیکن جب آرمی چیف تھے تو ان کی ملاقاتیں نہیں ہوئی۔ تو اور یہ پاکستان کی اس بات کا اشارہ ہے کہ امریکہ میں، واشنگٹن میں اس بات کو محسوس کیا جاتا ہے کہ پاکستان ایک ایسے خطے میں ہے جہاں اس کی ایک اسٹریٹجک امپورٹنس ہے، پاکستان کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، اور جو کچھ ایران میں ہو رہا ہے، جو کچھ افغانستان میں ہوتا رہتا ہے، جو کچھ ہماری جو ٹینشن ہے انڈیا کے ساتھ، اور جو جنگ ہوئی تھی جس میں دونوں ممالک تقریباً نیوکلیر وار کے قریب پہنچ گئے تھے، ان حالات میں پاکستان ایسا ملک ہے جس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، اور اس لیے وہ پاکستان سے اس لیول پہ انگیج کر رہے ہیں، اور ایک ایسے لیول پہ انگیج کر رہے ہیں جس میں ان کو پتا ہے کہ پاکستان میں جو ڈیسیشن میکنگ پروسیس ہے اس پہ فوج کا اثر سب سے زیادہ ہوتا ہے، تو انہوں نے براہ راست فوج سے انگیج کیا تاکہ جو بھی معاملات ہو اس پہ جو بھی ڈیسیشن لینا ہو تو وہ لوگ جو ڈیسیشن لیتے ہیں ان سے ان کا براہ راست رابطہ رہے۔